حضرت شیخ شہاب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ حکم ہوا تھا شیخ کا، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کام کرو۔ کبھی کبھی ڈانٹ پڑتی تھی، یہ کام صحیح نہیں کیا۔ تو جس بچے پر استاد کی نظر ہوتی ہے خاص، اسے قابل بنانا چاہتا ہے، اسے روک ٹوک کرتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر روک ٹوک کرتا ہے۔ اور جس بچے سے توجہ نہیں ہوتی، جیسے سنا دے سنا دے سنا دے، نہیں سنا نہیں، چل مقام اٹھے۔ تو ان پر روک ٹوک ہوتی تھی، یہ کام نہیں کیا، وہ ہر وقت ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ ایک دن فرمایا جاؤ، جا کے وہاں آگ جلاؤ۔ آگ جلائی جاتی تھی، پر لکڑیاں ڈالی جاتی، دنیا آ کر کے آگ لے جاتی تھی اور سردی میں سینکتے تھے۔ یہ بیٹھے آگ جلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں۔ شیخ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی تھے، بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو آگ جلا رہے ہیں، راکھ اڑ اڑ کر ان کی بدن پر، کپڑوں پر جم گئی، جاکٹ پہ جم گئی۔ تو جب وہ آگ جل گئی، اٹھے وہاں سے، دیکھا تو راکھ جمی ہوئی ہے، اس کو جاکٹ کو نکال کر جھٹکنے لگے، اس کے اوپر سے راکھ جھٹک دوں تاکہ راکھ صاف ہو جائے، مٹی صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ جاکٹ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آگ میں جا پڑی، آگ میں جا پڑی۔ جب آگ میں گر گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بیچارے چپ آئے واپس خانقاہ میں، دیکھا فرمایا جاکٹ کیا ہوئی؟ ارے جاکٹ کیا ہوئی؟ فرمایا حضرت وہ آگ جلا رہا تھا اور راکھ اس کے اوپر جم گئی تھی، میں اسے جھاڑنے لگا، ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ اس میں آگ میں گر گئی۔ آگ میں گر گئی؟ جی ہاں۔ جاؤ اٹھا کے لاؤ اسے، جاؤ اٹھا کے لاؤ اسے۔ ہمارا تمہارا جیسا کوئی ہوتا نا، حضرت جی کا دماغ خراب ہو گیا بڑھاپا میں، وہاں تو آدمی کا تو پتہ چلے نہیں، اتنے بڑے آگ کا وہ جل رہا ہے، وہ لمبا چوڑا، اور وہاں جاکٹ کا پتہ چلے گا، اور اتنی دیر ہو گئی۔ 100 خیال دل میں لاتا، وسوسے لاتا، لیکن وسوسے ختم ہو چکے ہیں قربانیاں دیتے دیتے۔ اب تو جو شیخ نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اسی پر عمل ہے، چاہے نفع نظر آتا ہو، چاہے نقصان نظر آتا ہو۔ اب اطاعت نہیں ہے، پہلے اطاعت کرنے والے تھے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اصلاح فرما گئے ہیں، وہ بہت آسان ہے، مشقتیں وہ نہیں ہیں۔ تو وہ شیخ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس درجے پر پہنچ چکے تھے اطاعت کے، کہ کہتے ہی چل دیے فوراً جاکٹ اٹھانے کے لیے، یہ نہیں سوچا اب جاکٹ کہاں ملے گی، وسوسہ دل میں نہیں آیا۔ جس کو وسوسہ جاکٹ اٹھانے میں نہیں آیا، نماز میں آئے گا تو کیسی نماز بن چکی ہوگی، کیسا ذکر بن چکا ہوگا، کس درجے پر وہ مقام پر پہنچ چکے ہوں گے۔ جس جگہ گری تھی لکڑی اٹھا کے جو اسے کریلا اور جاکٹ نکل آئی، اور نکال کے باہر صاف ستھری بالکل، اور نئی کی نئی جیسی تھی، ایسی کی ایسی نکل آئی، لے کر کے پہن کے واپس آ گئے۔ فرمایا مل گئی؟ فرمایا جی ہاں مل گئی۔ فرمایا تو مل گئی، مل گئی تو مل گئی، یعنی خلافت بھی مل گئی۔ دیکھا آپ نے اس مقام کو پہنچے، لیکن پہلے سے پہلے ہی ہم چاہتے ہیں ہمارا پگڑی بن جائے، الٹی سیدھی باتیں بنا بنا کر کے اپنا مقام دکھاتے ہیں کہ میں اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ یہ سب بکواس ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔